أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 26واں پارہ چل رہا ہے۔ سورہ قاف یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، یہ آخری منزل ہے۔ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک 7 منزلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل پڑھنے کی عادت بنائی ہوئی تھی، یعنی ہر ہفتے میں ہر 7 دنوں میں وہ قرآن پاک کا ختم مکمل کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایک دن جتنا پڑھتے اسی کو ایک منزل کہتے، تو یہاں سے آخر تک یہ 7ویں منزل ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قاف۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 3 جو سورتیں آئیں وہ مسلسل سورہ حجرات، سورہ فتح، سورہ محمد، یہ ساری صورتیں مدنی تھیں، یعنی زیادہ تر مسائل بیان ہوئے تھے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد بیان ہوتے ہیں، عقیدے کی باتیں۔ اس صورت کے اندر 3 رکوع ہیں، 45 آیتیں ہیں اور 395 الفاظ ہیں، 1490 حرف ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور قیامت کے مختلف مسائل اور واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور کافر جو لوگ اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کو بھی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور سمجھایا کہ آپ عقل کے لحاظ سے بھی، اپنے دماغ سے بھی سوچو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے مناظر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا غور تو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے کی مختلف قوموں کا ذکر فرمانے کے بعد ہمیں یہ سمجھایا کہ پہلے دیکھیں کتنی ساری قومیں تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت پر پکڑ کی، تو تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو تمہاری پکڑ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قاف، اور قاف اسی سورت کے اندر سب سے پہلے لفظ مذکور ہے، اور قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ اسی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں یہ کس چیز کا، کس معنی کا کوئی کوڈ ورڈ ہے۔ تو قاف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عظمت والے قرآن کی قسم، عظمت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یہ لوگ عجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس نبی آیا ہے اللہ کا خوف دلانے کے لیے انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی میں مل جائیں گے، ذالک رجع بعید، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ تو پرلے درجے کی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خود قسم کھا کر کے بتلایا کہ آپ کی طرف جو نبی آیا ہے یہ میری طرف سے نبی آیا ہے،
اور میں نے اسی کو اپنا برگزیدہ اور اپنا منتخب شدہ بنایا ہے۔ اس کے اندر عجب کی کیا بات ہے؟ یہ اس بات میں عجب کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا اور ہماری قوم کا بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، جس کو بنائے جس کو نہ بنائے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھو، تمہارے ہی خاندان کے اندر بہت سارے لوگ امیر ہیں، بہت غریب ہیں، کچھ لوگ سردار ہیں، کچھ رعیت ہیں۔ جب دنیاوی لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اوپر ایک بہت نیچے، تو پھر دینی لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے بھی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہاری قوم کے اندر کسی کو نبی بنا دے، کسی کو ولی بنا دے، کسی کو عام آدمی بنا دے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں کے اندر زیادہ ہونا اور چھوٹا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، تو دینی لحاظ سے بھی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح۔ اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر واپس دوبارہ لوٹنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ زمین کس چیز کو کھا جاتی ہے، اس سب کو ہم جانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل محفوظ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ذہن میں یہ سوال تھا اور نفرت پھیلانے کے لیے بول رہے تھے کہ انسان کے میت کو جب ہم قبر میں رکھتے ہیں تو وہ مثال کے طور پر 2 من وزن کا ہوتا ہے، اس کو انگلیوں سے لے کر کے سر تک ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے، وزن کرو تو تقریباً 80 من 85 من 70 من اتنا 70 کلو یا 80 کلو اتنا وزن ہوتا ہے۔ اور 10-20 سال کے بعد جا کر کے اتفاقاً وہی قبر اگر کھودتے ہیں یا کس طریقے سے کوئی سیلاب وغیرہ میں لاش نکلتی ہے تو گوشت ذرا بھی نظر نہیں آتا، ہڈیاں بھی کوئی نظر آئی تو آئی، ورنہ ساری ہڈیاں بھی وہ چور چور ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تو جب انسان رہا ہی نہیں، سارا کا سارا مٹی بن گیا، تو یہ پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کس چیز کو کھا جاتی ہے، کتنا گوشت اس کا کم ہو جاتا ہے، کتنی ہڈیاں کم ہو جاتی ہیں، مجھ سے کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ جب جانتا ہوں تو ان کو پھر دوبارہ اکٹھا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نئے سرے سے کسی چیز کو بنا سکتے ہیں تو پھر پرانی بنی ہوئی چیز کو بنانا کون سا مشکل ہے؟ نئی چیز بنانا تو مشکل ہوتی ہے نا۔ کسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے جس پر تم گھومتے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو ہو گئے۔ آسمان کو دیکھو مکمل صاف ہے، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کہاں سے آ کر کے پانی آپ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے جیسے ترتیب کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ برسانا چاہتے ہیں تو برستا ہے، نہیں تو نہیں برستا۔ سارے لوگ چاہتے ہیں بارش آئے، بادل بھی نظر آتے ہیں، بارش نہیں آتے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سامنے بادل ہے یہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ اسی سے تمہیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، تمہاری سوچ ادھوری ہے۔ ہمارے پاس ان سب چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس کو کون کہاں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ یہ تو جھٹلانے والے ہیں حق کو، جب بھی ان کے پاس حق آئے تو اس کو جھٹلانے لگتے ہیں، یہ الجھی ہوئی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے یہ سوال نہیں ہے، پیغمبر کریم انہی میں سے نبی بن کر کے کیسے آیا یہ سوال نہیں ہے، قرآن پاک ان کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا یہ بات نہیں ہے، اصل بات ان کو دین کے ساتھ دشمنی ہے۔ پھر بہانے مختلف کرتے ہیں کہ یہ نبی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو رسول اللہ مان لیں، اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ایسی باتیں بھی مان لیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بل کذبوا بالحق، اصل میں ان کی دشمنی دین کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ، اس کو ٹھکرانے کے لیے یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑا سا آدمی اپنے دماغ سے سوچے،
آج کے زمانے میں بھی لوگ اصل جو دین کے دشمن ہیں نا، وہ پھر یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، یار یہ مولوی صحیح نہیں ہے، اس نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، یہ جو مسئلہ بیان کیا نا، یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ تو اصل ان کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، دین کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بہانے ان لوگوں کا بناتے ہیں، جیسے اس زمانے کے لوگوں نے نبی پاک کے اوپر الزام لگایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے قوم کا بندہ اللہ کا نبی۔ آج بھی وہی کام چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اپنے دماغ کے پیچھے، اپنی رسم رواج کے پیچھے چل کر کے دین کو چھوڑتا ہے یا دین کی وجہ سے اپنے ناجائز کاموں کو چھوڑتا ہے۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے جو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں اور بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف اوپر کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسا اس کو حسین خوبصورت بنایا ہے، اور کوئی اس کے اندر دراڑ بھی نہیں ہے، کہیں سے پھٹا نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آیا، 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، 50 سال کے ہوئے، 70 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اسی سے تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تم نے تو بڑے سے بڑا پیسہ لگایا، بڑی سے بڑی مہارت کے ساتھ بلڈنگ بنائی، 10-20 سال کے بعد اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی، پرانی ہو گئی، کلر خراب ہو گیا، اس کے اندر سیخیں ٹوٹنے لگیں، اس کا پلستر اترنے لگا۔ تمہاری مضبوط سے مضبوط چیز ٹوٹ رہی ہے اور وہ تم جب سے دیکھ رہے ہو اسی طرح کا آسمان بنا ہوا ہے، اسی طرح کا حسین ستاروں کے ساتھ خوبصورت لگ رہا ہے، پھر بھی تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو میں نے بچھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو میں نے بچھایا، اسی کے اوپر پہاڑوں کو میخ کی طرح میں نے اس کے اندر ٹھونک دیا، اور اسی کے اندر ہر طرح کے عجیب رونق والے خوبصورت چیزیں پیدا کی۔ یہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی اللہ کی قدرت کے اندر شک کرتے ہو۔ زمین سے تو تم بے پرواہ نہیں ہو، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اسی زمین کے اندر جو پہاڑ لگے ہیں ان کو تم دیکھتے ہو۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین ہل رہی تھی، نیچے پانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر کیل ٹھونکنے کی طرح پہاڑ رکھ دیے، جو نیچے سے لے کر کے اوپر تک بڑی مضبوط اور وزنی پہاڑ، ابھی اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کا رکھنا یہ بھی میری قدرت، اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں، رونق والی چیزیں نکل رہے ہیں، کیسے خوبصورت درخت، کیسے باغات، کیسے پھل فروٹ، کیسے تمہارے کھانے پینے کی چیزیں، کیسے پانی کی نہریں اور چشمے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تمہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تمہارے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے، ہر اس بندے کو سمجھ میں آئے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے والا ہے، تو ان ہی چیزوں میں تھوڑا سا غور کرے تو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی نبی بھی برحق، وہ پڑھ کر جو سنانے والا کلام ہے قرآن پاک وہ بھی برحق، اور ہماری زندگی بھی برحق، تو زندگی کے بعد مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق۔ لیکن تھوڑا سا تم اپنی عقل سے سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر تھوڑا غور تو کرو۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نشانیاں اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔